وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ اور ایک عمل بزرگوں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیوں لا۔ حضرت جی دامت برکاتہ نے ایک مرتبہ تاجروں میں فرمایا، اللہ کا واسطہ، اللہ کے رسول کا واسطہ، دیکھو اپنی تجارتوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام مت کرو، صحیح تجارت کرو، شادی سیدھی سادھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ جیسے آپ نے دیکھا عصر کے بعد شادی ہوئی، اتنا بڑا منڈپ شادی والوں کے باپ کی شادی میں بھی نہیں لگا ہوگا، کیوں بھائی؟ اور اتنا بڑا مجمع کروڑ پتی کی شادی میں نہیں آتا، اور وہ بھی گالی دینے والا نہیں، شراب پینے والا نہیں، جوا کھیلنے والا نہیں، زانی نہیں، چور نہیں، یعنی کیسے کیسے مائی کھیلار اس میں ہوں گے، کیسے کیسے اللہ کے بندے ہوں گے، خدا کی قسم جن کی دعاؤں کی برکت سے اللہ خدا ہم سب کا بیڑا پار کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ بھی آتے ہیں اجتماع میں، ہاں ہم انہیں نہیں پہچانتے۔ ایک جگہ ایک دفعہ تو ایک دادے نے گڑبڑ کی، دادا کیا لگا رکھا ہے، لوگ بولنے لگے وہ چلا رہا، اجتماع حضرت آنے والے تھے۔ میں نے کہا دادا کا بچہ دیکھوں گا کوئی کتنا بڑا دادا۔ میں گئے تیزی کے ساتھ، کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے کہا کیا ہے؟ مت جاؤ، ہو گیا اس کا انتظام، مت جاؤ کہنے لگے۔ اب میرے کو غصہ آیا تھا، میں نے کہا مت جاؤ، کائے کو مت جاؤ، دادا ہوگا اپنی جگہ پر، نہیں بولے مت جاؤ، ہوگا اس کا انتظام، اللہ نے اس کا انتظام کر دیا۔ ہمیں آگے جا کے پلٹ کر دیکھ رہا، میں نے کہا کس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کا انتظام ہو، کوئی آدمی دکھتا تو نہیں، دکھا بھی نہیں پیچھے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ ہر بیشا مبر کے خالی، شاید کہ پلنگ خفتہ باشا، جنگل کو خالی مت سمجھو، شیر کہیں نہ کہیں سوتا ہوگا۔ کیسے اچھے ماحول میں، اللہ کے ماحول میں اور دین کی فکروں کے ماحول میں نکاح ہوئے، اللہ خیر و برکت لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، غمی میں بھی ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں اس کو مت دیکھو بزرگوں، سلوک میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آج ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ میں ایک بات فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بات چلی، دو سال پہلے کی بات ہے، پورا ہندوستان کا کام کرنے والا عملہ نظام الدین پہنچاتا، ہر سال پہنچتا ہے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کیا چاہتے ہیں اس مجمع سے؟ کہا میں ایک بات چاہتا ہوں، دو بات، ایک تو یہ مخلوق کے ساتھ سلوک اچھا کرے، اور اس کے علاوہ رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگے، سلوک اچھا کرے، سلوک میں طاقت ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جانے لگے نا، تو حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا چلو مسجد میں بیت اللہ میں 2 رکعت پڑھ لیں۔ حضرت عثمان، ایک اور عثمان ہیں جو جن کے پاس چابیاں تھی بیت اللہ کی، وہ تھے اندر۔ آپ نے فرمایا عثمان دروازہ کھول دو بیت اللہ کا، ہم 2 رکعت پڑھیں گے۔ فرمایا نہیں کھولتا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا میری خیر نہیں۔ فرمایا عثمان کھول دے، نہیں کھولوں گا۔ فرمایا کیا کرے گا اس دن، یہاں تو اندر کھڑا میں کھڑا رہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں تجھے کھڑا رہنا پڑے گا۔ کہ ہماری ذلت کے دن ہوں گے، اس دن پورے ذلیل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر 2 رکعت پڑھے چلے گئے۔ ایک وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا، آپ آئے چل کر، اور وہاں کھڑے تھے جہاں عثمان کھڑے تھے، اور جہاں آپ کھڑے تھے وہاں تو عثمان کھڑے ہو گئے۔ فرمایا عثمان بتاؤ کیا معاملہ کرنا چاہیے تمہارے ساتھ؟ فرمایا حضور جو شریف کے ساتھ کرتا ہے، لاؤ بیت اللہ کی چابیاں لاؤ، یہ لو۔ معاف نہیں کیا، یہ کوئی کمال نہیں معاف کرنا، بلکہ معاف بھی کیا اور احسان بھی کیا۔ جاؤ عثمان معاف کیا، یہ لو بیت اللہ کی چابیاں تم کو واپس کرتا ہوں۔ یہ ہے اخلاق، ایمان۔ دیکھو تمہاری میری تسبیح، تمہاری میری ٹوپی اور جبہ، اور تمہاری میری باتیں، تمہاری میری تقریر دنیا میں ایمان کو نہیں لائے گی، ہدایت کو نہیں لائے گی۔ مسلمان کا سلوک دنیا میں ہدایت کو لائے گا، یہ سیکھو۔ ماں کے ساتھ سلوک نہیں آتا بزرگوں، یقین مانو۔ آج کی ماں پریشان، آج کا باپ پریشان ہے، بیٹا جنٹل مین بن کر چوراہوں پر کھڑا ہوتا ہے، اور ماں باپ محنت مزدوری کر کے گزر اوقات کرتے ہیں۔ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے؟ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ خندق کی لڑائی، صحابہ کو کھانے کو نہیں، کسی نے آ کر شکایت کی حضور میں نے پیٹ پر پتھر باندھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر بتلایا میں نے 2 باندھے۔ چپ ہو گئے لوگ۔ بڈھی عورت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپ کے اپنی چادر بچھائی بڈھی کو بیٹھنے کے لیے، اسے کھانا کھلایا اور پیسے دیے، اور بہت دیر تک پیار محبت کی باتیں کرتے رہے، اور دور تک اس بڈھی کو چھوڑنے کے لیے گئے۔ صحابہ نے کہا حضور یہ بڈھی کون ہے؟ فرمایا یہ بڈھی میری ماں ہے، جس نے مجھے دودھ پلایا۔ بتاؤ، دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ یہ سلوک،
ایک مسلمان کو اپنے سگی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. صبح اٹھ کر ایک پیار محبت کی نگاہ ماں باپ کے چہرے پر ڈال دے, اللہ مقبول حج عمرے کا ثواب دے گا. ماں باپ کی خدمت کر لے, اللہ مال دے گا. ہاں, اگر ماں کو ستایا, باپ کو ستایا, مرنے سے پہلے خدا بدلہ لے لے گا. اگر ماں کے منہ پہ اور باپ کے منہ پہ تماچا مارا ہو, اور باپ کو روٹیوں کو ستایا ہو, پانی کو, دواؤں کو ستایا ہو, اللہ کی قسم مرنے سے پہلے اس کی اولاد اس کو ستائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بات غلط نہیں فرمایا. حضرت جبرائیل نے خدا اسے برباد کرے اور تباہ کرے جو ماں یا باپ میں سے کسی کو پالے اور ان کی خدمت کر کے خدا سے جنت حاصل نہ کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین. اس لیے بزرگوں, ماں باپ کے ساتھ سلوک بھی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ماں کا تذکرہ آتا بڑی محبت سے اپنی ماں کا تذکرہ فرماتے. میری ماں ایسی, میری ماں ایسی. اس کا کوئی بدل نہیں, ماں کا ایک نعمت ہے. ارے ماں باپ بے ایمان بھی ہو تب بھی خدمت کا حق کسی کو معاف نہیں ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ہاں, اگر بے ایمان ہو ان کی اطاعت مت کر, لیکن ان کے ساتھ سلوک اچھا کر, معاملہ اچھا کر, خدمت اچھا کر. علماء فرماتے ہیں ایک بزرگ سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے. اللہ اس کے رسول کی بات کا حق ماں باپ کا حق ہے. ان کے ساتھ سلوک, پڑوسیوں کے ساتھ سلوک, اپنے نوکروں کے ساتھ سلوک, ہم کسی کے ماتات اپنے بڑوں کے ساتھ سلوک, غریبوں کے ساتھ, ہاں چھوٹوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ. ایک صحابی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ماں نے 9 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ دیا تھا. حضور یہ آپ کی خدمت کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجی کو جاتے تو یہ پانی لے جاتے, آپ کو بازار سے سودا سلف لا کے دے دیتے. بچے تو تھے, فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے دیے کہ جاؤ انس سامان خرید کے لاؤ. میں بچہ تھا, کھیل میں لگ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر میرے کو دیکھتے اور مسکرا کر چلے جاتے. فرماتے تھے اللہ کی قسم ایسا آقا میں نے نہیں دیکھا. کسی چیز کو یوں نہیں فرمایا انس یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا, اور رو کے فرماتے تھے اللہ کی قسم میں نے ایسا آقا نہیں دیکھا. ایک آدمی مسجد میں پیشاب کرنے لگ گیا. لوگوں نے کہا کیا کرتا ہے؟ تو کرنے دو, کرنے دو. اے بابا کر لے, فارغ ہو جائے اطمینان سے. صحابی سے فرمایا اتنی مٹی نکال کے پھینک دو, دوسری مٹی لا کے ڈال دو, یا فرمایا ایک ڈول پانی بہا دو. اس کا جا بیٹھ, مزید عبادت کی جگہ ہے, پیشاب کی جگہ نہیں ہے. وہ مرتے جب تک وہ دیہاتی رو کر کہتا تھا وما زجرنی وما ضربنی, قربان جاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, نہ مارا نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا. آج انسانیت سلوک کو ترس گئی, یقین مان. آج آدمی حیوان بنا ہے. ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہونے دو, مرنے والے کو پانی کوئی نہیں پلاتا, مرنے والوں کی جیبوں کو ٹٹولتا ہے. اخباری رپورٹ ہے, ریلوے کے ایکسیڈنٹ میں بچیوں کے اور عورتوں کے ناک کان کٹے ہوئے ملے ہیں, پونچے کٹے ہوئے ملے, سونے کی چوڑیوں کے لیے پونچے کاٹے, اور کان کے بالیوں کو نکالنے میں وقت لگے گا, چاقو سے کان کاٹے ہیں. یہ دنیا کا مہذب انسان ہے آج کا, جس پر دنیا فخر کرتی, یہ انسان ہے. اور ایک زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی, مسلمان کی. ہم کسی کا ناحق کا مال نہیں لیتے. ہمارے یہاں اکثریت اور اقلیت کا کوئی مسئلہ نہیں, ہماری حق اور ناحق کا مسئلہ ہے. ظالم کا ہم ساتھ نہیں دیں گے, مظلوم کا ساتھ دیں گے, چاہے مظلوم کوئی صحیح اور ظالم کوئی صحیح. اقلیت اکثریت کا مسئلہ نہیں, مسلم غیر مسلم کا مسئلہ نہیں, حق اور ناحق کا مسئلہ ہے. ہم اس پر آئے, ہم عدل و انصاف پر آئے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا. دیکھو کسی کی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کرے, کسی کو ناحق مت ستاؤ, کسی پر ظلم مت کرو. دنیا اللہ نے ظلم کے لیے, بربادی کے لیے نہیں بنائی, اللہ نے دنیا اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے بنائی. یہ سلوک ہم سے ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ سلوک کرو, کوئی بھی صحیح, اغراض سے بلند ہو کر, خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ. یہ کام جتنا عام ہوگا اتنی خیر وجود میں آئے گی. یہ کام جتنا عام ہوگا اتنی زندگی بنے گی, اتنا اللہ کا عذاب ٹلے گا, اللہ کی رحمت سے متوجہ ہوگی, زندگیاں بنے گی, اور لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی. ایک بستی میں جماعت کو مسجد میں داخل ہونے نہیں دے رہے تھے. سندھی تھا, بیپاری, آ کے کھڑا ہو گیا, باپ مسجد تمہارے باپ کی نہیں, یہ جماعت مسجد میں جائے گی, کام کرے گی, تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہو تو روک کر دیکھو. گئی مسجد. وہ بولنے لگے یہ ان کی کیوں حمایت کرتے ہو تم بستر والوں کی, تم تو سندھی ہو, غیر مسلم ہو نا. بولے ہاں.
کیوں جانے دیتے ہو؟ مگر تم کو کیا پتا یہ کیسے لوگ ہیں، ان سے دنیا میں کتنی خیر آئے گی۔ بولے 3-4 نوجوان، یہ پان کی دکان ہے، یہاں کھڑے ہو کر میری لڑکیوں پر آوازیں کستے تھے، میری لڑکیاں اسکول جا رہی، کالج جا رہی، بازار جا رہی، یہ سیٹی بجاتے تھے، آوازیں کستے تھے۔ میں پریشان تھا ان کی وجہ سے، کیا کروں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پولیس کو کہا، پولیس نے ہم بھی کچھ نہیں کرتے، تو جانے تیری بیٹیاں جانے۔ اور ان سے میں کیا بولوں، پھو پھو کرتے تھے آ کر گھر کے سامنے، آوازیں کستے، آوازیں نکالتے۔ پریشان ہو گیا، کیا کروں۔ اتنے میں لڑکے غائب ہو گئے۔ آئے مہینے 2 مہینے کے بعد داڑھی واڑی رکھ کر، ٹوپی پہن کر۔ اب میں نے کہا، بھائی صاحب تمہاری سیٹی نہیں سنائی دے رہی، اب تم آوازیں نہیں لگاتے، کہاں گئے تھے؟ میرے بھائی صاحب معاف کر دو، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، ہم جماعتوں میں جا کر آئے، ہماری زندگی بن گئی، تمہاری بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں، ہم آواز نہیں نکالیں، اب سیٹی نہیں بجائیں گے۔ یہ ہماری عزت ان سے محفوظ ہے، ہماری عزت کو اب کوئی خطرہ نہیں۔ 2 بیچ میں ندی، ادھر ایک مسلم دیہات، ایک غیر مسلم دیہات۔ اب مسلمانوں کو جب بھی موقع ملے، مرغا غائب، مرغی غائب، کبھی بندی غائب، گائے غائب، کبھی بکری غائب، کبھی بکرا غائب، کبھی جواری کے بھٹے غائب۔ اب کیا کریں، پریشان۔ ہاں، یہ کچھ کم نہیں رہتا۔ ہمارے محلے میں ایک بڈھی تھی، مر گئی، ہاتھ میں تسبیح لے کے بیٹھتی تھی، سبحان اللہ، سارے محلے کو گالیاں دیتی تھی۔ ارے وہ تو محلے کو گالیاں دیتی، کون بولتا سبحان اللہ سبحان اللہ؟ پھر وہ گیا کہ پھر گالی شروع۔ ہم جھگڑا نہ کریں تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ پریشان ہو گئے، کیا کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بستی بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ تھوڑے دن کے بعد ان کا چوری کرنا بند ہو گیا۔ جب تھوڑے دن ہو گئے تو انہوں نے سوچا، مسلمان کوئی بڑے پلان میں دکھتا بابا، ابھی تک مرغی نہیں گئی، بکرا نہیں گیا، ایک دم حملہ کرنے کا ارادہ ہے ان کا، ذرا چوکنے رہو۔ کوئی نہیں آیا۔ ارے کیا ہوا؟ تو جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، ٹھہر گئی، 2-4 نوجوانوں کو اٹھا کے لے گئی جماعت میں۔ وہ بن کیا، انہوں نے دوسروں کو بھیجا، انہوں نے تیسروں کو بھیجا کہ نہیں نہیں، چوری اچھی چیز نہیں ہے، اب ہم چوری نہیں کریں گے، چوری چھوڑ دی۔ اب جب چوری چھوڑ دی تو ان کو امن ملا نہیں ملا۔